بالکل واضح ہو گیا کہ ہم سب بڑی اہم گفتگو جاری ہے، اور اس میں جو بہت سمجھنے کی چیز ہے کہ علم صرف جان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم یہ جاننے کا بھی نام ہے کہ ہم کیا نہیں جانتے۔ مولانا اصلاحی نے اپنی تفسیر میں بھی ایک جگہ لکھا کہ ایتھنز کے معبد خانے پہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچان، اپنے وجود علم کو پہچان۔ اچھا، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے ان لوگوں کی جانب سے جو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو نقطہ قائم کیا کہ کوئی اخلاقی اعتراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ کروڑوں اربوں لوگ روزانہ جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو کوئی اخلاقی اعتراض اس پہ ہوتا نہیں، اس لیے کہ خود ان کی فطرت کے جو اندر مظاہر تھے اس کا ظہور ہو چکا ہے یہاں پر۔ تو وہ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ کے مذہبی لوگوں نے جس وقت ان کو مار کے کھانا شروع کیا، اس کے نتیجے میں دنیا نے یہ کام شروع کر دیا۔ آپ لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی قربانی کرتے ہیں، جانوروں کو خون بہاتے ہیں، ان کو عزیتناک طریقے سے ذبح کر دیتے ہیں، تو یہ مذہبی روایت نے کام شروع کیا تو باقی لوگوں نے بھی قبول کر لیا اس کو۔ یہ تو خود ان کے اپنے بیان کے خلاف ہے۔ وہ تو دنیا کی یہ داستان نہیں سناتے، وہ تو یہ سناتے ہیں کہ انسان نے جب آنکھ کھولی تو اس کے سامنے کھانے کے لیے کیا تھا؟ یہی کہ درختوں کے پتے چبا لے یا کچھ پھل لگا ہوا ہے وہ کھا لے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ شکار کرنا سیکھ گیا۔ یہی بتاتے ہیں، تو یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ کوئی مذہب کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے ہاں تو اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ تو ہم بتائیں گے ان کو کہ ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے جو شعور انسان کو دیا ہے، جہاں اس کا ظہور ہوا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے مداخلت نہیں کی۔ یہ دیکھیے کہ جو چیز انسان جانوروں سے سیکھ سکتا ہے، جو ماحول سے سیکھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی الہام نہیں کیا گیا۔ وہ چیزیں الہام کا موضوع بنی ہیں جن میں انسان خود فیصلہ نہیں کر پاتا، اور اللہ تعالیٰ نے جس ابتلا میں اس کو ڈالا ہے اس کے نتیجے پر اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسی دائرے میں ہدایت کی گئی ہے۔ اس طرح کے معاملات میں جو قصہ وہ سناتے ہیں کہ انسان نے کیسے چیزوں کو ایجاد کیا، وہ خود اگر انسان کے اوپر آپ غور کریں اس کی تاریخ پہ تو بالکل درست ہے۔ یعنی علم کے معاملے میں صفر سے آگے بڑھ رہے ہیں بتدریج، اور ہدایت کے معاملے میں ابتدا ہی کامل ہدایت سے ہو رہی ہے، اور اس کے بعد انحرافات پیدا ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے ہیں، پھر انسان کو متنبع کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں کا معاملہ ہی الگ الگ ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں اصل سے بات شروع ہوتی ہے اور انحراف پیدا ہوتا ہے، زوال آتا ہے، خرابی آتی ہے، انحراف آتا ہے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ صفر سے بات شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ارتقاء کے نتیجے میں علم کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور انسان اپنے لیے بڑی سہولتیں پیدا کرتا ہے۔ دونوں کی تاریخ ہی بالکل الگ ہے، بلکہ سب سے بڑی غلطی جو اس معاملے میں الہات سے بھی ہوئی ہے اور جدید علم سے بھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے علم کا ظہور جس طرح ارتقائی طریقے سے ہوتا ہے، وہ ہدایت کو بھی اسی پر قیاس کرتا ہے۔ اور بہت سے لوگ جو ہمارے ہاں مذہبی داستانیں لکھتے ہیں، ان سے بھی اسی طرح کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ ہدایت کے ظہور کو علم کے ظہور کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں، اور جس طرح وہ کامل شکل میں ہوا ہے وہ علم کی بھی کامل صورتیں ماضی میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہے نہیں، اصل میں دونوں میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے اختیار کیے ہیں، اور دیکھیے دونوں میں بڑی حکمت ہے۔ انسان اپنے علم کا ظہور ارتقائی طور پر کرے، کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کی صلاحیتوں کا ظہور ہوتا ہے، وہ خود سیکھتا ہے، اس کے لیے اپنی دریافت بنتی ہیں چیزیں، پھر وہ فخر کے ساتھ دیکھتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کر لیا ہے۔ اور ہدایت کے معاملے میں اگر اس کو چند صدیاں بھی سرگرداں رہنے کے لیے اور بھول بھلیاں میں الجھنے کے لیے رکھ دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا حق باقی ہے کہ اس کا محاسبہ کرے۔ تو ادھر یہ ضرورت تھی کہ پہلے دن سے اس کو درست بات بتائی جائے، اور ادھر یہی حکمت کا تقاضا تھا کہ اس کو ارتقاء کے راستے پر ڈال دیا جائے۔